طور سے قبلہ ہمارے بات جو ہے وہ کلام پیش کریں گے. تو بلا تمہید بس ایک ہی کلام پیش کرنے کی سعادت نصیب رہے گی. جیری صاحب کا حکم تھا مولا آپ کے تمام جتنے مرحومین ہیں ان سب کو اپنے جوار آل محمد آپ کے خانوادہ کو اسی طرح آل محمد کا فرش خلا و وضع بچھانے کی توفیق عطا فرماتا رہے. اجر عظیم آپ کو دنیا اور ملتا رہے. انیس بھائی کی صحت و سلامتی کے لیے, شاہد بھائی کے لیے, نظیر بھائی اور جتنے بھی میرے یہاں بزرگان بیٹھے ہیں, نوجوان موجود ہیں, آپ سب کی صحت و سلامتی کے لیے آل محمد سے خاص اس دعا کے ساتھ کہ آل محمد آپ کو دنیا اور آخرت میں ہمیشہ خوشیاں عطا فرمائے. امام حسین کے سوا کوئی غم نہ ہو. یہ فرش بلا وضع ہم اسی طرح بچھاتے رہیں. شان حسین امام بارگاہ بہادر پور ملتان میں جناب کاظمی صاحب اور ان کے خانوادہ کو ماشاءاللہ جس طرح سے خدمات ہیں, مولا ان سب کو اور جو اس تاریخ خیر میں موجود ہیں ان سب کو مولا شاہ اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بلندر صلوات پڑھیے. کیونکہ آج نوروز بھی ہے تو اس حوالے سے بھی میں چاہوں گا کہ دو چار کیونکہ آج کا دن بہت بڑا دن ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ وہ دن جو ہم باقاعدہ مناتے ہیں وہ دن تو ہے ہی ہے, لیکن ہر لمحہ ہر گھڑی آل محمد کی مودت میں اگر گزر جائے اس سے بڑی گھڑی کوئی نہیں. بہت شکریہ آپ سب کو. صرف ذکر کیونکہ موجود ہے, آل محمد موجود ہیں, ان کا آنا آمد ہمارے سے قبل ہم ابھی پہنچتے نہیں. جب بھی فرش بلا وضع آتا ہے, پہنچایا جاتا ہے, تو سب سے پہلے وہ ہستیاں موجود ہیں جو غسل لینے کے لیے موجود ہیں. کوئی اس سے بڑی ہمیں سعادت نہیں. تو آپ نظر شیئر کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو نوروز ہے اور پھر ساتھ روزہ بھی ہے. قبلہ توجہ رکھیے گا کہ میں فیصل آپ کی پیشوائی کے لیے چاہوں گا کہ جس معیار اور جس نہج پہ جا کے ماشاءاللہ آپ پڑھتے ہیں, کوشش کروں گا کہ میں اس کو اگر اس طرف نہیں تو اس کو کم از کم اس کے ساتھ لے کے جا سکتا. بلندر صلوات پڑھیے. اچھا, کہا جاتا ہے کہ ذکر اہل بیت ہر وقت علی علی زبان پہ, ہر وقت حسین حسین موجود ہے. انہیں اور کوئی کام آتا ہی نہیں, ہر وقت علی علی حسین حسین کرتے رہتے ہیں. یا ان کی خوشی میں خوش ہیں, یا جب دیکھو ان کے غم میں موجود ہیں, رو رہے ہیں, اپنی جیب سے لٹا رہے ہیں, کر رہے ہیں. انہیں ملتا کیا ہے؟ جب توجہ رکھیے گا, انہیں ملتا کیا ہے؟ انہیں دنیا میں ملتا کیا ہے؟ انہیں کیا چیز ملتی ہے؟ انہیں آخرت میں کیا ملے گا؟ خدا کی قسم آل محمد کا ان کو گواہ بنا کے لفظ کہہ رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت میں جو ہمیں ملنا ہے, ہمیں تو وہ ملنا ہے جو خدا نے کسی اور کو لینا ہی نہیں ہے. اور اس لالچ کے سوا نہیں, کیونکہ مولا کا فرمان ہے کہ میں اللہ تیری عبادت نہ دوزخ کے خوف سے نہ جنت کے لالچ سے کرتا ہوں. اسی کے ماننے والے ہیں, نہ دوزخ کے در سے نہ جنت کی لالچ سے, خوشنودی آل محمد سے عبادت کی جاتی ہے. بہت شکریہ. نوروز تھا تو نوروز میں شعر دیکھیے گا کہ جلوائے دین کبریا نوروز. بہت شکریہ. جلوائے دین کبریا نوروز, راحت قلب مصطفیٰ نوروز. راحت قلب مصطفیٰ نوروز اور دین وحدت کا معجزہ نوروز. قبلہ توجہ دیکھیے گا, شاعر کے پاس صرف الفاظ ہیں. اگر تھوڑا سا بیٹا توجہ مجھے 5 منٹ دے دیں, اس کے بعد آپ کی تقسیم کر لیجئے گا. جلوائے دین کبریا نوروز, راحت قلب مصطفیٰ نوروز اور دین وحدت کا معجزہ نوروز. دین وحدت کا معجزہ نوروز, گویا عرفان لافتہ نوروز. آپ خاص طور سے دیکھیں گا, انما یرید اللہ ہے لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. عالم کے سامنے تشریح کر کے پڑھنے کا بھی دیکھیے گا. آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ انما کے حسین گلشن میں
انما کے حسین گلشن میں ہے بہاروں کی ابتدا نوروز. نوروز. اور ایک اور نوروز کی طرف دیکھ رہا ہوں, دیکھیے گا کہ عید نوروز عشق حیدر ہے. عشق نوروز, عشق نوروز, عید نوروز عشق حیدر ہے مودت کا سلسلہ نوروز. اور شعر دیکھیے گا کہ آج ہے کیا, آج کیا ہے, دیکھیے گا ہے کیا بھائی. آج حیدر کی تاج پوشی ہے. سلامت میں ایک آسان لفظوں میں کہہ رہا ہوں, آج حیدر کی تاج پوشی ہے. آج حیدر کی تاج پوشی ہے. خود بنائے گا خدا نوروز. اچھا, آج کے دن مومن کیا کرتے ہیں؟ مومنوں کے دلوں کی طرف سارے بھائی آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ آج حیدر کی تاج پوشی ہے. خود بنائے گا خدا نوروز. اور مومنوں کے دلوں میں روشن ہے, مومنوں کے دلوں میں روشن ہے کل ایمان کا دیا نوروز. ایمان نے دیا اور دیا روشنی میں تو دیکھیے گا. اور وقت آپ نظر کر رہا ہوں کہ پھر نوازش پہ ہو گئی آمد. بھائی پھر نوازش پہ ہو گئی آمد, پھر نوازش پہ ہو گئی آمد. جو ہی کرتاس پر لکھا نوروز. پھر نوازش پہ ہو گئی آمد, جو ہی کرتاس پہ لکھا نوروز. اچھا, کیونکہ روزہ بھی ہے اور نوروز بھی ہے تو روزے پہ بھی دو اشارے کی سن لیجیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ روزہ ہے کیا, روزے کی اہمیت کیا ہے کہ سب عبادات کی کرتا ہے امامت روزہ. یہ دعویٰ ہے, اب دلیل کا ہو تو دعوے کی قدر نہیں رہتی. یہ دیکھیے گا بھائی, سب عبادات کی کرتا ہے امامت روزہ. گویا قرآن و شریعت کی تلاوت روزہ. گویا قرآن و شریعت کی تلاوت روزہ. اور آپ کے عقیدے کا شعر دے رہا ہوں کہ تازگی روح کی ایمان کی طاقت روزہ. تازگی روح کی ایمان کی طاقت روزہ. اہل ایمان کے لیے راہ ہدایت روزہ. اہل ایمان کی حرارت ہدایت روزہ. اور رب اکبر کی ہے بے مثل عبادت روزہ. بڑا مقام ہے, نماز, روزہ, حج, زکات, جہاد. اس سے ہم انکار کر ہی نہیں سکتے. اہل بیت کا ماننے والا ہو اور ان سے اہل بیت سے ان سے منہ موڑ جائے وہ خدا کی قسم مومن نہیں. ہمارا ایمان ہے, عقیدہ ہے, ممبر سے ہم نے یہ بیان کرنا ہے, مسئلوں کو آگے لے کے چلنا ہے. دو ہی تو چیزیں ہیں, یا عزاداری ہے یا عبادت. وہ بھی عبادت ہے, یہ بھی عبادت ہے. شعر دیکھیے گا کہ ماہ سیام ہے اللہ کی خاص عطا. ماہ سیام ہے اللہ کی خاص عطا. اب عاصی لفظ آ رہا ہے, عاصی کہتے ہیں گناہگار. گناہگار کے لیے ہے, ان کے لیے کیا ہے؟ ماہ سیام ہے اللہ کی, ماہ سیام ہے اللہ کی خاص عطا. عاصیوں کے لیے جنت کی ضمانت روزہ. عاصیوں کے لیے جنت کی ضمانت روزہ. اور اہل حق کے لیے, اہل حق کے لیے
ایک ڈھال بنا رہتا ہے. سارا دن آپ کے ڈھال کے طور پہ آپ کو جو ہے روزہ بچائے رکھتا ہے ہر طرح کی بیماریوں سے, بیماریوں سے, پریشانیوں سے, تکالیف سے, نظر سے, ہر طرح سے, کیونکہ روزے کی اپنی ایک اہمیت ہے. روزے کو ڈھال کہا گیا ہے, اسی لیے استعمال کیا گیا ہے کہ اے اہل حق کے لیے یہ ڈھال بنا رہتا ہے. اہل حق کے لیے ایک ڈھال بنا رہتا ہے, کرتا رہتا ہے عقیدے کی حفاظت روزہ. اس کا فیضان نوازش کو عطا کرتا ہے. کیا فیضان ہے وہ دیکھیے گا. اس کا فیضان نوازش کو عطا کرتا ہے. اس کا فیضان نوازش کو عطا کرتا ہے. باخدا فکر رسا کی نئی وسعت روزہ. باخدا فکر رسا کی نئی وسعت روزہ. اور بس آخری کلمات کرتے ہوئے کہ ہم کرتے کیا ہے روزے میں, ہر حالت میں, نماز میں, جیسے میں نے تمہید میں کہا کہ کہا جاتا ہے ہر وقت علی 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 حسین کرتے ہیں. تو کیا کرتے ہیں بھائی, عشق پروردگار کرتے ہیں. بیٹا بس 2 منٹ بیٹھے ہیں, مجھے اپنا وقت کر دیتے کلام برتر سلوات پڑھیں نصیر بھائی کے بعد اس کا ریک جو ہے پیچھے والے سمجھ آ رہے ہیں. یار بھائی آپ ماشاءاللہ سے مل کے لانا ہے روزہ یقیناً موجود ہے, لیکن روزے میں عبادت میں ایک اور عبادت کا اضافہ ہو رہا ہے. ذکر حسین, ذکر آل محمد سن رہے ہیں. اس سے بڑھ کے عبادت کوئی نہیں چاہیے گا کہ عشق پروردگار کرتے ہیں. عشق پروردگار کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں. پروردگار کرتے ہیں, اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں, اور ہر گھڑی فاطمہ کے دشمن پر, ہر گھڑی فاطمہ کے دشمن پر لعنتیں بے شمار کرتے ہیں. تمنا اور تمنا دونوں چیزیں موجود ہیں. کہا جاتا ہے کہ تمنا گالی ہے. علامہ شبیر طاہری صاحب نے اسی منبر سے بتایا تھا کہ تمنا گالی نہیں ہے. آل محمد کا وہ چاہنے والا ہی کس کی زبان پہ گالی ہے. ہم برات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے اسلام ہم صرف اور صرف آل محمد کی ثنا کے لیے خلق ہوئے ہیں, اور ہم حدیث قصہ جو پڑھتے ہیں. ابھی آپ نے جملہ حدیث قصہ پڑھی ہے. اب حدیث قصہ پڑھتے کیوں ہیں, شعر دیکھیے گا انیل بھائی آپ کی موجودگی میں شعر دیکھیے کہ ہم حدیث قصہ جو پڑھتے ہیں, ہم حدیث قصہ جو پڑھتے ہیں, بھائی گھر کو ہم مشکبار کرتے ہیں. گھر کو ہم مشک بار کرتے ہیں, گھر کو ہم مشک بار کرتے ہیں, اور ہے محمد کے جانشین حیدر. بھائی ہے محمد کے جانشین حیدر, ہم یہ قول و قرار کرتے ہیں. ہے محمد کے جانشین حیدر, ہم یہ قول و قرار کرتے ہیں. محبان سید الشہداء, ہم محبان سید الشہداء جان ان پر نثار کرتے ہیں. ہم محبان سید الشہداء جان ان پر نثار کرتے ہیں. اور بڑا توجہ کا شعر دیکھیے گا کہ منکروں کا یہی عقیدہ ہے. کیا عقیدہ ہے منکروں کا؟ یہی عقیدہ ہے. بھائی وہ عقیدوں پہ وار کرتے ہیں. منکروں کا یہی عقیدہ ہے, بلکہ منکروں کا یہی وتیرہ ہے. وہ عقیدوں پہ وار کرتے ہیں, اور ہم بڑا خاص شعر دیکھیے گا. پورے کلام میں مجھے یہ شعر اپنا ذاتی بہت پسند آیا, اور یقین کریں میں نے اپنے آپ کو داد دی ہے شعر. ہم کرتے کیا ہے اس بھائی خدا کی قسم, آپ شعر کہتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ایسا شعر آ جائے, یہ سب عطا ہی نہیں کی ہے, لیکن جب کوئی خاص عطا آ جائے تو شکرانے کا سجدہ بنتا ہے. شعر دیکھیے گا کہ وہ منکروں کا یہی وتیرہ ہے, وہ عقیدوں پہ وار کرتے ہیں. اور شعر کر رہا ہوں کہ ہم تبرہ کی تیغ کو تھامے. بھائی ہم تبرہ کی تیغ کو تھامے
آپ سب سے شیئر کر رہا ہوں کہ ہم حدیث وصال کو پڑھتے ہیں، گھر کو ہم مشک بار کرتے ہیں، عشق پروردگار کرتے ہیں، ہے محمد کے جانشین حیدر، ہم یہ قول و قرار کرتے ہیں۔ اور شیخ جس طرح میں آپ کو ظاہر ہو رہا ہوں کہ اب تو آ جائیے امام زمان، اب تو آ جائیے امام زمان، آپ کا انتظار کرتے ہیں، اب تو آ جائیے سلامت ہے، اب تو آ جائیے امام زمان، آپ کا انتظار کرتے ہیں۔ اور ہم سب کی طرف سے، آپ سب کی طرف سے دعا کر رہا ہوں کہ اپنا مدفن ہو کربلا یا رب، اپنا مدفن ہو کربلا یا رب، اپنا مدفن ہو کربلا یا رب۔ ہم دعا بار بار کرتے ہیں، ہم دعا بار بار کرتے ہیں، اور ہے کرم آپ کا نوازش پر، ہے کرم آپ کا نوازش پر، جو عطا شاندار کرتے ہیں۔ الہی مجھ کو بنا دے مکین کرم و بلا، تو مجھ کو حضرت عباس پر فدا کر دے، تجھے ہے واسطہ زینب کی پاک چادر کا، تو مومنوں کی مصیبت کا خاتمہ کر دے، اٹھے ہیں ہاتھ تیری بارگاہ اقدس میں، ظہور ہادی برحق ہمیں عطا کر دے۔ اور جہاں میں جتنے بھی بیمار ہیں میرے مولا، بلا کے کرب و بلا درد کی دوا کر دے، جہاں میں جتنے بھی مقروض ہیں میرے مولا، تو قرض غیب سے ان کے سبھی ادا کر دے، اور میرے خدا کبھی ایسا تو معجزہ کر دے، ہمیں حسین کے روضے پہ لا کھڑا کر دے۔ میں اپنے ہاتھ رکھوں تربت حسین پہ جب میرے بدن سے میری روح کو جدا کر دے، میرے بدن میں نوازش بلا کے خاک شفا، جوار یاد محمد تجھے عطا کر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد بلند الصلاۃ۔